हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की अपनी इस वीडियो में एक ऐसे पुरस्कार बंगले की कहानी जो कि आपका दिल दहला देगी। मैं एक पॉश एरिया में रहता हूँ जहाँ पर सब बंगले ही हैं, जिनमें बहुत पुराने पुराने बंगले भी हैं जो कि काफ़ी फासले पर हैं। और आज एक ऐसे ही बंगले की कहानी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वो बंगला हमारे घर के सामने ही है। जब से मैंने अपना होश संभाला उस बंगले में किसी को रहते हुए नहीं देखा। वो ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। सुना है कि उस बंगले में कोई बूढ़ी औरत रहती है, लेकिन आज तक कभी वो नज़र नहीं आई और ना वो कभी किसी से मिली। कभी बंगले से बाहर आते जाते भी नहीं देखा। हालांकि हमारा घर बिल्कुल उस बंगले के सामने है, लेकिन फिर भी आज तक कभी किसी को बाहर जाते या आते हुए नहीं देखा। उस बंगले से सभी को खौफ आता था और इसी तरह वो हॉन्टेड के नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि आसपास के घरों में हर वक्त लाइट्स चल रही होती थी, मगर ये एक वाहिद ऐसा घर था जहाँ कोई लाइट न चलती और हमेशा वीरान ही रहता। उसकी तरफ देखकर वैसे ही अजीब सी वहशत होती थी। उस पर यह बात कि उसमें एक बूढ़ी औरत रहती है, ये अपने आप में ही एक खौफनाक बात थी कि आखिर कौन है वो ऐसी औरत जो इस तरह के घर में अकेली रहती है। ऐसे बहुत से सवाल कई लोगों के जहन में थे। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने उस घर में कुछ अजीब महसूस किया था। हमारे कई गेट कीपर जो घर के बाहर ड्यूटी दिया करते थे, सिर्फ उस घर के डर की वजह से अपनी नौकरियां छोड़कर चले गए। अब जो गेट कीपर ड्यूटी देते हैं वो एक ज़ईफ़ हैं और 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने एक बार मेरे अब्बू से कहा कि मुझे बाहर बहुत अजीब लगता है, बाहर एक चौकी बनवा दें। सामने वाला बंगला कुछ ठीक नहीं है और रात के वक्त वहाँ से पुरस्कार आवाज़ें आती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उस घर में किसी की बिल्ली चली गई और बाद में बहुत ढूंढने के बाद उस घर के बाहर ऐसे मिली जैसे उसके जिस्म से सारा खून किसी ने निकाल लिया हो और वो पूरी की पूरी वैसे ही मरी हुई मिली थी। इस डर से मोहल्ले वाले उस घर के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करते थे। मैं एक रात छत पर था, अपने हाथ में चाय का कप लिए टहल रहा था। वैसे तो मुझे उस बंगले की तरफ देखकर बहुत खौफ आता था, लेकिन उस दिन मैं बहुत गौर से उस बंगले की तरफ देख रहा था। उस घर से इतनी वहशत आ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उस घर की सब लाइट्स ऑफ थीं, हर तरफ अंधेरा था। ऐसे ही अचानक मैंने देखा कि एक बंदा चुपचाप इधर उधर देख रहा है और फिर उसने बंगले की दीवार से छलांग लगाकर अंदर चला गया। मैंने उसे अंदर जाते हुए साफ साफ देखा। ये पहली बार था जब मैंने किसी को उस घर में जाते देखा था, तो मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। उस आदमी के हाथ में टॉर्च थी जो उसने अंदर जाके ऑन कर ली। शीशों से पर्दे के पीछे मुझे उसकी टॉर्च की रोशनी नज़र आ रही थी। वो उस रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई चोर है जो वहाँ चोरी करने के ख्याल से दाखिल हुआ था। मैंने देखा कि अचानक से टॉर्च की रोशनी नज़र आना बंद हो गई। मैं छत पे खड़ा चुपचाप वो मंज़र देख रहा था। मुझे वहाँ खड़े अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैं नीचे आ गया। मैंने गेट कीपर को बताया कि मैंने किसी को इस बंगले में जाते हुए देखा है, लेकिन अब काफ़ी टाइम होने के बाद भी अभी तक वो बाहर नहीं आया। गेट कीपर भी ये सुनकर परेशान हो गया। हम अभी इसी कश्मकश में थे कि 15 मिनट मज़ीद गुजर गए और तभी एक पुलिस वैन घर के बाहर आकर रुकी। उस पुलिस वाले ने हमसे एड्रेस पूछा जो कि उसी बंगले का था। हमने कहा कि यही वो बंगला है, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ से कंप्लेन आई है। गेट कीपर ने बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, ये तो सालों से बंद है। पुलिस वाले
یہ سن کر حیران ہو گئے اور دروازہ بجانے لگے۔ اس شور سے آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پولیس کے دروازہ نوک کرنے پہ جب کوئی بھی باہر نہ آیا تو ہم نے اسے کہا، دیکھا، ہم نے آپ کو کہا تھا نا، یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ محلے والوں نے بھی یہی بتایا کہ دروازہ بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ اندر جائیں، کیونکہ میں نے اس آدمی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ وہ بوڑھی عورت اس گھر میں رہتی ہے، ضرور اسی نے فون کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کوئی بوڑھی عورت رہتی ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس افواہ ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی اسے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ پولیس والے بھی یہ سن کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، پولیس والے نے ہمارے سامنے اسی نمبر پر فون کیا جس نمبر سے انہیں کمپلین آئی تھی۔ فون کو اسپیکر پر رکھا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے فون اٹھایا اور کہا، سر، مجھے بچا لیں، یہ عورت مجھے مار دے گی۔ میں ابھی بیسمنٹ میں چھپا ہوا ہوں، یہاں کچھ عجیب ہے۔ میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں، میں یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا۔ مجھے جیل میں ڈال دیجیے گا، لیکن مجھے یہاں سے نکالیں۔ وہ شخص اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا۔ اس کی فون پر ایسی آواز سنتے ہی آس پاس کھڑے لوگوں میں سب خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب کے چہروں پر ڈر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر پولیس والوں نے گھر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تھوڑے ٹائم بعد پولیس والے اس شخص کو ڈھونڈ کر زندہ سلامت باہر لے آئے۔ یقین کریں، اس شخص کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ باہر آتے ہی پولیس والوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی جان بچا لی۔ پھر وہ اسے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد کہانی کھلی جب اس چور نے خود اپنے ساتھ اس رات پیش آئے گئے واقعے کی بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ جب میں اس گھر میں گیا تو میں نے ادھر ادھر تلاشی لینا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک بوڑھی عورت ہوا میں اپنے ہاتھ پھیلائے آ رہی تھی۔ میرے جانے سے جو شور پیدا ہوا تھا، وہ عورت اسی شور کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس عورت نے پوچھا کہ کون ہے یہاں؟ تو میں بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا، اور پھر مجھے خیال آیا کہ اتنی بوڑھی عورت میرا آخر کیا بگاڑ سکتی ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ عورت اندھی تھی اور دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف ہوا میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہی چل پا رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز بالکل بند کر لی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس عورت نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے چاروں طرف تلاشی لی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے بالکل میری طرف دیکھا جیسے وہ مجھے دیکھ پا رہی ہو۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر، اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تھی تو اس نے کیسے مجھے دیکھا؟ میں نے سوچا، چھوڑو، میں جو کام کرنے آیا ہوں وہ کرتا ہوں، اور میں اپنے کام پر لگ گیا۔ میں ابھی تلاشی ہی لے رہا تھا کہ میں نے اس عورت کے کمرے سے کچھ آواز سنی، جیسے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، اور جس سے بات کر رہی تھی اس کی آواز بھی میں نے سنی۔ میں تجسس کے مارے اس کمرے میں گیا۔ اس کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ دروازے میں کھڑا ہو کر اندر دیکھا تو مجھے وہ بوڑھی عورت نظر آ رہی تھی جو ایک صوفے پر بیٹھی تھی، جس کے آگے ایک ٹیبل تھی، اور ٹیبل کی دوسری طرف ایک اور صوفہ تھا جس پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، لیکن اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس شخص سے بات کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ صوفہ خالی تھا، اس صوفے پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس ہلکی سی روشنی میں نے کسی کو اس صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اب وہاں ایک شیڈو سی تھی جس کو وہ عورت میرا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ وہ آ گیا ہے جس کا خون تمہیں چاہیے تھا۔ انہیں میرا نام بھی پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں ان کے گھر میں ہوں۔ یہ سوچ کر میرے خوف کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں اب مزید ڈر گیا تھا، کیونکہ اس عورت کے منہ پر اتنی جھریاں تھیں اور اس کی جلد اتنی لٹکی ہوئی تھی کہ ویسے ہی اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا۔
اور اب معاملات تو کچھ اور ہی تھے۔ میں نے جیسے ہی ان کی باتیں سنی گھر سے باہر بھاگنے لگا تو دیکھا کہ گھر کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، اور جس دروازے سے میں اندر آیا تھا وہ بھی کسی غیبی مخلوق نے میرے جانے سے پہلے ہی میرے سامنے بند کر دیا۔ میں اب کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور میرے پیچھے سے اس عورت کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی، کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اب کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، پھر مجھے بیسمنٹ کی سیڑھیاں نظر آئیں اور میں بیسمنٹ میں جا کر چھپ گیا۔ وہاں کچھ پرانا سامان رکھا ہوا تھا، اور پھر وہاں سے میں نے پولیس کو فون کر دیا اور پھر مجھے وہاں سے نکال لیا گیا۔ جب میں نے یہ بات پولیس والوں کو بتائی تو انہوں نے پورے بنگلے کی تلاشی لے لی مگر کوئی بھی انسان نہیں ملا۔ ہاں، لیکن ایک بوڑھی عورت کے کپڑے ضرور ملے، اور فورینسک رپورٹ کے مطابق یہاں کوئی انسان اب تک رہ بھی رہا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ عجیب واقعہ تھا۔ اس گھر کا آج تک کچھ نہیں ہو سکا، اور اب وہ مکمل طور پر کھنڈر بن چکا ہے۔ ابھی بھی ہمیں اس بنگلے سے اسی طرح ڈر لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔